الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله عز وجل أيضا في مقام آخر: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لطف و کرم و احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنے گھر یعنی مسجد میں جمع ہو کر اپنے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے مفہوم کے انداز میں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس بندے کو اپنی قربت نصیب کرنا چاہتے ہیں اور اس بندے کو اپنے ولیوں میں شامل کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس بندے کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ کاش کہ مجھے اس بات کا اور آپ کو بھی احساس ہو جائے۔ دنیا کے اندر یہ بات اور یہ مثال مشہور ہے کہ بندہ جب کسی کو اپنے گھر مدعو کرتا ہے، چائے کے لیے ہی صحیح یا کھانے پینے کے لیے ہی صحیح، تو ایسی مثال نہ تاریخ میں ہے نہ موجودہ دور میں سننے آئی ہے کہ کوئی دشمن کو اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلائے۔ یہ تو ہمارے اسلاف کی اور یہ ہمارے صحابہ اکرام کی
اور یہ ہمارے اہل بیت اطہار کی طریقہ کار تھا اور ان کا کردار تھا، لیکن اب یہ کردار اور طریقہ کار صرف کتابوں کے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ کوئی کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے تو یا تو اپنے جاننے والے کو یا رشتہ دار کو یا دوست احباب کو، دشمن کو کوئی نہیں بلاتا، حالانکہ دشمن کی بھی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ کربلا کا رونما ہوا اور آپ کو شہید کر دیا گیا، تو شہید کرنے والا جو بدبخت تھا، یعنی کہ جس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو جسم مبارک سے علیحدہ کیا تھا، یعنی کہ اس نے ذبح کیا تھا ایک معنوں میں، اب اس کو تو بڑا یزید پلیت نے اور ابن زیاد نے تو اس کے لیے بڑے انعام کا اعلان کیا، لیکن کسی وجہ سے جو ابن زیاد تھا یا یزید تھا وہ اس پر بہت ناراض ہوا، اور اتنا ناراض ہوا کسی بات پر حکم دے دیا کہ اس کو لایا جائے اور سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اب یہ جو قاتل حسین تھا، اب وہ بچتا بچاتا پھر رہا تھا، کوئی جگہ نہیں ملتی، کوئی رکھنے والا نہیں ملتا کہ بھئی کوئی رکھ لے اس کو، تو کسی نے ایک اس کو مشورہ دیا کہ اس روئے زمین پر اگر یزید کے ہاتھوں سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ایک ہی گھرانہ ہے جس گھرانے کا نام گھرانہ حسینی ہے۔ تم جس کے قاتل ہو، تم جس کے خون کے پیاسے تھے، تم نے جس کے سر اقدس کو جسم اطہر سے علیحدہ کیا تھا، انہی کا گھرانہ ہے جو تمہیں پناہ دے سکتا ہے، اور تو کوئی تمہیں پناہ دینے والا نہیں یزید کے ہاتھوں سے۔ اگر تم زمین میں گھس جاؤ گے تو یزید کی فوج میں وہاں سے بھی کھینچ کر نکالے گی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ دور تھا حضرت سیدنا امام زین العابدین سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واحد نفس تھے، یہ واحد فرد اہل بیت تھے جو کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے۔ وہ زمانہ امام زین العابدین تھا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے چند دنوں کے بعد ایک دو نہیں بلکہ 500 گھروں کے افراد اپنے گھروں سے اس حالت میں نکلے کہ ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، ان کے پاس سائبان نہیں تھا، ان کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا، ان کے لیے کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اور وہ تلاش کر رہے تھے کہ وہ کون سا بندہ ہے اس زمین پر جو عرصے دراز سے ہمارے گھر کی اکیلا کفالت کر رہا تھا، اور پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ اس مرتبہ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر میں ابھی تک رزق نہیں پہنچ پایا، کیا وجہ ہے؟ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے سارا علاقہ چھان مارے تو تمام لوگوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ امام زین العابدین تھے جو اکیلے 500 گھروں کے کفیل تھے، اور کسی کو اطلاع نہیں پتا کہ کون ہے کو جس کے گھر کھانا پہنچ رہا ہے، جس کے گھر رزق پہنچ رہا ہے، جس کے گھر بچوں کے لیے دودھ پہنچ رہا ہے۔ یہ تھی کردار حسینی۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ ضرورت کردار حسینی کی ہے، لیکن کردار حسینی کے لیے یزید کا لبادہ پہلے اتارنا پڑے گا، یزید سے محبت کو پہلے ختم کرنا پڑے گا۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں، ایک دل میں رحمان کی اور شیطان کی محبت
نہیں بچ سکتی ہے۔ تو واقعہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بدبخت قاتل حسین ساری دنیا کے چکر لگاتا رہا کہ کہیں مجھے پناہ مل جائے، کوئی اس کو، حالانکہ اس صوبے کا وہ گورنر تھا، جس علاقے کا گورنر تھا، لیکن بادشاہ وقت یزید غصہ آ گیا اور حکم دیا کہ گرفتار کیا جائے اور سر قلم کر دیا جائے۔ تو ساری دنیا کے اندر اپنے سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن گورنر وقت کے گورنر کو سر چھپانے کی جگہ میسر نہیں آ رہی۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ اگر تجھے اس روئے زمین پر یزید کے ہاتھوں کوئی بچا سکتا ہے، اس کے عتاب سے کوئی تجھے چھپا سکتا ہے، تو ایک ہی گھرانہ ہے جس گھرانے کا نام گھرانہ ہے حسینیت ہے۔ اب یہ چلا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا۔ اس زمانے کے اندر یہ روایت تھی عربوں کے پاس کہ کوئی بھی شخص آ جاتا اور آ کر یہ کہتا کہ میں مسافر ہوں، تو اس سے اس کا پتہ نہیں پوچھتے، اس سے اس کا نسب نہیں پوچھتے، بغیر پوچھے اس مسافر کو اپنے گھر میں 3 دن اور 3 راتیں رکھتے، ان کو کھلاتے، ان کو پلاتے، اور جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمائے ان کی خدمت کرتے، اور 3 دن کے بعد رخصت کر دیتے۔ یعنی کہ 3 دن مست تھے ان کے پاس کہ کوئی بندہ ان کے پاس آ جائے 3 دن تک بغیر کسی پوچھتے تک نہیں۔ کئی واقعات ایسے گزر چکے ہیں صحابہ کرام، ہمارے صاحب یہ ہے آ گیا دیکھو ٹکڑے توڑنے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ ٹکڑے توڑنے والی جو بات ہے نا، سن لو، اللہ کے نزدیک مہمان نوازی کی کیا شان ہے۔ فرمایا جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان جس گھر میں موجود ہو اس گھر پر اللہ کے عرش سے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کی اس گھر پر چادر اڑا دیتے ہیں۔ اور جتنا کھانا مہمان کے لیے پکتا ہے اور جس قدر مہمان کے لیے اعزاز اکرام کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل مہمان پر خرچ ہونے والے پیسے کی اور اس پر خرچ ہونے والے تمام مال کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں فرمائے گا۔ ایک روٹی اور ایک سالن سے پیٹ بھر جاتا ہے، اگر 2 سالن بنا لیا آپ نے یا 2 قسم کے کر لیا تو اس چیز پر کل آپ سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ جب ایک چیز اویلیبل تھی، جب ایک چیز موجود تھی تو پھر تو نے یہ ایکسٹرا کام کیوں کیا۔ لیکن جب مہمان آ جاتا ہے 10 چیزیں بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان کے عوض تم سے وہ چیز کو رحمت بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اب یہ قاتل حسین چلا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، دستک دی تو شہدائے کربلا کا وہ عظیم بادشاہ، وہ عظیم سپہ سالار، نانا جان کے دین کو پھیلانے کی جس کے سر پر امامہ باندھا گیا، جس کے ہاتھ میں شبیر حیدری عطا کی گئی، وہ باہر نکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا بھائی کون؟ اب یہ قاتل حسین کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں۔ جیسے ہی مسافر کا نام سنتے ہیں وہ اپنے دروازہ کھول دیتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں، اس طرح سے جیسا کہ ایک چہیتے دوست کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اس گھر کے اندر جو سب سے بہترین بچھونا تھا وہ بچھایا جاتا ہے، اس گھر کے اندر جو سب سے بہترین کھانا تھا وہ لا کر سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ جو سب سے بہترین چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں یہ سمجھ لیں کہ VIP ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور تمام چیزیں رکھ دی جاتی ہیں سامنے۔ 3 دن تک یہ عیش کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ جب 3 دن کے بعد، چونکہ روایت میں ہے کہ 3 دن کے بعد مہمان خود چلا جاتا ہے میزبان کو بغیر، اور اگر میزبان رکنا چاہے تو اس کی بات ہے،